بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ آج ہم گفتگو کریں گے امریکن الیکشن پر۔ ٹرمپ صاحب دوبارہ یعنی دوسرے ٹینور کے لیے بھی امیدوار موجود ہیں۔ یہ دو پارٹیوں کا مقابلہ ہے وہاں، بالکل جس طرح پاکستان میں دو پارٹیاں کبھی ہوتی تھی، اب تیسری پارٹی ہے، لیکن وہاں ابھی تک اسی سلسلے میں ہے کہ دو پارٹیوں کا مقابلہ ہوتا ہے، ڈیموکریٹکس کا اور ریپبلکن کا۔ ڈیموکریٹکس کا دیکھیں تو معاملات جو ہیں وہ اور انداز میں ہیں، اور جو اگر آپ اسی طرح مطلب ریپبلکن کو دیکھیں تو اس کے معاملات اور ہیں۔ ٹرمپ جو ہیں جب 2016 میں صدر بنے تھے تب بھی متنازع تھے، اور یہ شور مچا تھا کہ دھاندلی ہوئی اور دھاندلی سے یہ جیتے ہیں۔ ان کے اپنی ذات جو ہے وہ ایک کاروباری تاجر کے انداز میں بھی ہے، ایک امریکن نیشنلسٹ کی حیثیت سے بھی ہے، اور انہوں نے جب 2016 میں الیکشن جیتا تھا تو ان کا نعرہ یہی تھا کہ وہ امریکہ کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے، یعنی دوبارہ اس کی جو ساکھ ہے اس کو بحال کریں گے۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں مختلف الیکشن جیتتے ہی سب سے پہلے 7 اسلامی ریاستوں کے باشندوں پر امریکہ کی سرحدیں جو تھیں وہ بند کر دی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے، اب لوگ آ رہے ہیں، تارکین وطن جو ہیں وہ خاصے وہاں آ چکے ہیں اور وہاں موجود ہیں، لیکن اس بار الیکشن جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے بڑا متاثر ہوگا۔ ابھی دونوں پارٹیوں نے، دونوں جانب سے دونوں لیڈروں نے، خاص طور پہ جو بائیڈن اور ٹرمپ دونوں نے جو ایک مذاکرے میں شرکت کیا، آخری جو مذاکرہ تھا جو ان کے روایت کے مطابق تھا، اس میں دونوں قومی پالیسیوں سے منحرف ہو کے ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہے، لہٰذا وہاں بھی یہ نہیں پتہ لگ سکا کس کو کس پہ برتری حاصل ہے۔ اس دفعہ امریکن جو الیکشن ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ ہوگا، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہیں اور برابر کے مطلب جوڑ ہے یہ۔ کیوں کہ ٹرمپ کو کرونا نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ کرونا میں جو ایک وہاں معاشی معاملات گڑبڑ ہوئے وہ تو اپنی جگہ پوری دنیا میں ہوئے، لیکن ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے کرونا میں اپنی عوام کی حفاظت اس انداز میں نہیں کی جس طرح دنیا بھر میں کی گئی، ان پہ یہ الزام ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو دوسری جانب انہیں ایک ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے۔ ٹرمپ نے جتنے بھی بیانات دیے، جیسے بھی بیانات دیے، وہ متنازع رہے اپنے پورے دور اقتدار میں، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ اپنا ٹینور پورا نہ کر سکیں، لیکن انہوں نے مشرق وسطیٰ میں بھی جو امن کا کچھ راستے نکالنے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں کو راضی کر لیا کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، خاص طور پہ UAE وغیرہ نے اور بحرین نے، اور ابھی مزید جو ریاستیں ہیں وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یہ ان کی فتح ہے اور امریکن اس پہ خوش ہیں۔ دوسری جانب ایک اور انہوں نے بڑا کام کیا، وہ یہ کام تھا کہ وہ جو طالبان تھے ان سے انہوں نے جو رابطہ کیا اور اس میں جو مذاکرات کامیاب ہوئے تو افغانستان سے فوجیں واپس جا رہی ہیں، تو امریکن فوجی جو برسوں سے گھر نہیں گئے ان کے خاندان والے بھی خوش ہیں اور امریکن قوم بھی خوش ہے کہ اب وہ جنگ سے نکل کے واپس امن کی صورتحال میں آئیں گے، اپنے گھر والوں سے ملیں گے۔ اس میں سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ ٹرمپ کا کارنامہ جو گنا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے تعلقات بہتر کرنا کوئی اہم کارنامہ نہیں ہے۔ اصل کارنامہ یہ ہے طالبان اور افغان حکومت کے جو آپس میں تعلقات تھے اس کو بہتر بنانا، وہ ٹرمپ کا کارنامہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح دیکھی جا رہی ہیں، لیکن جو بائیڈن جو ہے وہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے جتنے نیگیٹو کام یا نیگیٹو معاملات خاص طور پر کرونا کے حوالے سے وہ ٹرمپ کے جب منفی حصے میں آئیں گے تو جو بائیڈن جو ہے اس پہ حاوی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ان کے حامی ہیں وہ بڑے سرگرم ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس دفعہ ٹرمپ نے نقصان پہنچایا امریکہ کو، امریکی قوم کو۔ حالانکہ ٹرمپ کا نعرہ تھا کہ پہلے امریکن، میں اپنے امریکی ساتھیوں کی، شہریوں کی حفاظت پہلے کروں گا، اور جو سمندر پار سے آئے ہوئے ہیں یا جو دوسرے لوگ تارکین وطن ہیں ان کی بات بعد میں کروں گا۔ اور انہوں نے کئی فیصلے ایسے کیے اور انہوں نے دکھایا، اور اس پہ تنقید بھی ہوئی، وائٹ ہاؤس پہ بھی تنقید ہوئی، ان پہ بھی تنقید ہوئی، اور ان کی کابینہ پہ بھی ہوئے، کئی لوگ ان کی کابینہ چھوڑ کے چلے گئے، ان کے معاملات ایسے۔ اب ایک اور بھی ہے، دوسری جانب بھارتی امریکہ میں ایک بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور بھارت کے خلاف انہوں نے ایک تقریر میں کہہ دیا کہ اس وقت دنیا کا گندہ ترین ملک جو ہے وہ بھارت ہے، اور لوگوں نے مطالبہ کیا اپنی حکومت سے، مودی سرکار سے، کہ مودی سرکار جو ہے وہ مذمت کرے اس بیان کی اور امریکہ سے اس کا جواب لے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دلی میں جو گندگی ہے اور جو وہاں فضا آلود ہے اور آلودگی کا جو منظر ہے وہ سب کے سامنے ہے، لہٰذا اس کی نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ٹرمپ کے لیے یہ نفی اس لیے ہو سکتی ہے کہ بھارت کے جو لوگ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو امریکہ میں موجود ہے، اور وہ ووٹر ہیں ٹرمپ کے،
یہ انہیں ووٹ دینا ہے، یعنی امریکن حکومت بنانے کے لیے انہیں ووٹ دینا ہے، تو اس میں وہ اپنے کہا گئے۔ اب یعنی خاموش اکثریت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ لیکن دوسری جانب میں نے جو سروے کیا ہے یا میں نے جو تحقیق کی ہے دوستوں سے جو لوگ امریکہ میں مقیم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ پھر بھی جیت جائیں گے، کیونکہ اس میں اصل جو ہے وہ ہے قومی پالیسیاں، اور قومی پالیسیاں جو ہیں وہ پینٹاگون بناتی ہے، اور پینٹاگون کو وہی شخص مارا کھاتا ہے جس نے 4 سال کچھ سرو کیا ہو اور اس نے کوئی آئندہ کے منصوبے بنائے ہوں، اور ان آئندہ کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسی صدر کو دوبارہ ٹائم دیا جائے۔ یعنی یہاں بھی گھپلا ہو سکتا ہے کہ وہ جو پینٹاگون ہے اس کی مرضی سے ٹرمپ صاحب ایک بار پھر جیت جائے۔ لیکن جو ٹرمپ کے حامی ہیں وہ اور جو بائیڈن کے حامی ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس بار جو ہے مقابلہ سخت ہوگا۔ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ ہو گیا اور پہلے دن ہی ہار بھی تسلیم کر لی گئی۔ جو بائیڈن کہتے ہیں کہ جو پہلی رات یعنی الیکشن کی رات جو رزلٹ آئے گا اس کو میں تسلیم نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ کرونا نے جو ایک نیا کلچر پیدا کیا اس کی وجہ سے امریکن کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ پہلے ہی پول کر چکی ہے اور اس کا رزلٹ بہت بعد میں آئے گا۔ لہٰذا جو الیکشن کی رات جو چیزیں آئیں گی کہ کہاں کہاں کس کس ریاستوں میں کس کو برتری حاصل ہے وہ بعد میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ تبدیلی کا حق جو ہوگا وہ ان لوگوں کے پاس ہوگا جنہوں نے ڈاک سے ووٹ ڈالے ہیں، اور وہ ایک بڑی تعداد ہے۔ کرونا نے کلچر چینج کر دیا، اس کی وجہ سے جو ہے معاملات گڑبڑ ہیں۔ ٹرمپ خوش فہمی کا شکار ہیں، ان کا خیال ہے کہ میں جیت جاؤں گا اور میں جیتوں گا الیکشن، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مطلب اسی طرح کام کرتا رہوں گا اور امریکہ کی جو ہے عزت بڑھاؤں گا اور سب کچھ کروں گا۔ لیکن جو بائیڈن جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں مقابلہ سخت کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ ٹرمپ سے نجات دلا دیں امریکہ کو، کیونکہ امریکہ کی ترقی کے لیے ٹرمپ جو ہیں وہ زہر قاتل ہیں۔ انہیں نے روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں کیا جس انداز میں نوکریاں پیدا کرنی چاہیے تھی، اور خاص طور پر کرونا سے جتنے امریکن مرے ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں مرے ہیں اور حکومت نے ان کی فکر نہیں کی۔ لہذا جو بائیڈن کا اپنا ہے۔ لیکن جو میں نے آخری تقریر کی بات کی، جو ان کا ایک آخری مباحثہ ہوتا ہے روایتی انداز میں، اس میں دونوں لیڈران نے ایک دوسرے پر تنقید کی، بے تحاشا تنقید کی، بے جا تنقید کی۔ نہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ برتر ثابت ہوئے، نہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ برتر ثابت ہوئے۔ لہٰذا یہ مقابلہ ایک بار پھر کانٹے دار مقابلہ ہوگا، یعنی ریپبلکن کا اور ڈیموکریٹ کا۔ اپنا ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے اپنی طرف سے خوش ہیں۔ ان کے جو حامی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بار جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ زیادہ ہو، یعنی گھروں سے لوگ زیادہ نکلیں اور ٹرمپ کو زیادہ حمایت حاصل کریں، تاکہ جس کا خدشہ محسوس ہے کہ کوئی 19-20 کے فرق میں کہیں ٹرمپ ہار نہ جائے، ہماری کوشش ہے کہ ہم انہیں ہارنے نہیں دیں گے۔ اب 2 چیزوں کی برتری انہیں حاصل ہے، خاص طور پہ ایک دنیا میں امن کے حوالے سے جو ڈھنڈورا پیٹا جو ٹرمپ نے کیا، خاص طور افغانستان میں، افغانستان سے اپنی فوجیں واپس نکال رہا ہے، وہاں پہ ایک جنگ کی حالت ہے، برسوں سے ان کے فوجی جو ہیں وہاں جنگ میں اپنے ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، اور خاص طور پر وہاں زخمی بھی ہو رہے تھے، مر بھی رہے تھے، لیکن ان کی تعداد کسی کو اس لیے نہیں پتہ کہ وہ رات کی تاریکی میں اپنی لاشیں اٹھاتے تھے۔ افغانستان میں بہت نقصان ہوا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ افغانستان کی تاریخ ایسی ہے کہ وہاں کوئی کبھی بھی جنگجو کامیاب نہیں ہو سکے، اور خاص طور پر باہر سے آنے والے حملہ آور جو ہیں وہ نہیں ہو سکے۔ کیوں کہ افغان خود بڑا جنگجو ہے، وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ اپنی جانیں قربان کرنا جانتا ہے، لہذا وہاں کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اور امریکہ کو جو مخالفین ہیں ان کا سامنا یہ ہے کہ امریکہ کو ایک بار پھر ویتنام سے لے کے افغانستان تک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور غلط کیا۔ اب یہ تنقید کرتے ہیں ٹرمپ اپنی مخالف پارٹی پہ، وہ یہ کہتے ہیں اوباما نے زبردستی، اوباما نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے بش کی بات وہ کرتے ہیں، بش کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بش نے عراق پر غلط الزام لگا کے وہاں حملہ کیا، وہاں نقصان کیا، اپنا بھی نقصان کیا، لوگوں کو بھی اس سے سبکی ہوئی امریکہ کی، اور امریکہ کے وقار میں اضافہ نہیں ہوا، کمی ہوئی۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ اوباما نے، اب تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اوباما نے جس آپریشن ایبٹ آباد کا ذکر کیا تھا وہ بھی ایک ڈھونگ تھا۔ اب اس سے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں یا ان کی سچائی کا بول بالا ہوتا ہے؟ وہ ایک ریسلر ہیں، ایک تاجر ہیں، اور اسی انداز میں وہ اپنا نفع نقصان کا سودا سیاست کے میدان میں بھی کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، ریسلر کی طرح سے وہ جارحانہ باتیں بھی کر رہے ہیں،
اور تاجر کی حیثیت سے نفع نقصان کی بات بھی کر رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے، لیکن یہ مقابلہ بڑا سخت ہوگا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس وقت کا ہے. لاسٹ جب الیکشن ہوئے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے لگتا ہے مجھے کہ ٹرمپ جیت جائے گا، اور اس وقت اکثریت کی رائے تھی کہ ٹرمپ نہیں، ہیلری جو ہے وہ الیکشن جیتے گی، لیکن ٹرمپ جیت گئے. اس پہ دھاندلی کا شور مچا. دھاندلی کے چانسز اب بھی موجود ہیں اور پینٹاگون کی مداخلت بھی موجود ہے. چانسز 19-20 کے ہیں، لیکن اگر مجموعی جائزہ لے اس الیکشن کا تو پھر ہمیں حساب کرنا پڑے گا. تو ہم کہیں گے کہ جی 51 اور 49 کا فرق ہے، یعنی کہ جو بائیڈن جو ہے فی الحال 49 پہ ہیں، 50 پہ نہیں ہے، 50-50 نہیں ہے، 51 کا ہے، یعنی ایک ایج حاصل ہے ٹرمپ کو. تو چانسز ان کے ہیں کہ وہ دوسرا ٹرنور بھی ان کے پاس ملے گا. وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پالیسی، لیکن مسلم امہ میں سعودی جو ہے وہ ان کے حامی ہے، اور خاص طور پر اسرائیل کو منوانے کے لیے جو آج تک نہیں ہو سکا تھا وہ انہوں نے کردار ادا کیا، جس سے ان کے یہودی لوگ جو ہیں، یہودی لابی جو ہے بڑی خوش ہے. تو یہودی لابی خوش ہے تو وہ ٹرمپ کا ساتھ دے گی. یہودی کاروباری ہیں، تاجر ہیں، ان کی معاشی پالیسی جو ہے امریکہ کی وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور پینٹاگون میں یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. لہذا چانسز یہی ہیں کہ 50 پر 51 پہ، یعنی 49 پر 51 کو برتری حاصل ہو سکتی ہے، اور قریب قریب مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن چانسز اس بار بھی ٹرمپ کے ہیں. یہ تو میرا ایک تجزیہ ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ختم ہوتا ہے. پھر ملیں گے ایک اور کسی نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.